ہٹلر سے لوگوں نے سوال کیا کہ یار تمہیں یہودیوں سے مسئلہ کیا ہے، خاص طور پہ یہودیوں سے کیا ہو چڑے تمہیں، یہودی کو تم مارو اتنی اذیت کے ساتھ. بولا اس نے ڈرم رکھے ہوئے تھے تیزاب کے بھرے ہوئے، اس کے اندر یہودی کو ڈال دیتا تھا، ہر قسم کی اذیت دے دے کے مارا یہودیوں کو. تو اس کا دوست بھی تھا یہودی کے نا، سوال کیا اس نے کہ یار خاص طور پہ یہودی سے کیا چڑے تمہیں، اور لوگ بھی تو ہیں دنیا میں اور فرقے بھی تو ہیں. تو اس نے پتا کیا جواب دیا، مجھے پتا کیا چڑے یہودیوں سے، یہودی نام چینج کر کے بیٹھتے ہیں ہر ملک میں نا، نام بدل کے گھستے ہیں یہ. اب میں نے ان کو وارننگ دی شروع میں، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ نام بدل کے بیٹھے ہوئے، تو میں نے وارننگ دینے کو منع کیا کہ یار کم سے کم نام تو اپنے رکھو، نام صحیح رکھو، یہودی ہو یہودی والا نام رکھو. تم مسلمان بن کے گھس کے بیٹھے ہو، عیسائی بن کے بیٹھے ہو، ہر فرقے میں بن کے بیٹھے ہوئے یہودی. اس وجہ سے اس کو خاص وارننگ دی، لیکن یہودی چینج نہیں ہوئے. یہودی اس کی فوج میں بھی جانا شروع ہو گئے ہٹلر کی، نام بدل کے. اس کو اس بات پہ بڑی چیڑ آئی کہ فوج کے بیچ میں بیٹھ کے میرے خلاف کر رہا ہے، میری آرمی کو، یہودی نا سازشیں کر رہا ہے. بس تو تھا وہ ظاہر سی بات، طاقت تھی اس کو، دماغ گھوم گیا اس کا. اس وجہ سے وہ قتل کرتا تھا یہودیوں کو، اس حرکتوں کی وجہ سے. دیکھو آج بھی سب سے زیادہ جو نام بدل کے بیٹھا ہوا نا یہودی، مسلمان بن کے بیٹھا ہوا اندر، سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والا یہودی مسلمانوں کے خلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی نا یہودی کی طرف سے. عیسائیوں کے خلاف کتابیں لکھی گئی یہودیوں نے. عیسائیوں کو دشمن ہے سب سے بڑا یہودی، مسلمانوں کو دشمن ہے، یہ دشمن ہے، اصل دشمن یہ لوگ ہیں. یہ نام بدل کے کام کرتے ہیں، ہر فرقے میں بیٹھے ہوئے نام بدل کے، مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ پہچان نہیں سکتے، مسلمان بن کے بیٹھے ہوئے وہ لیکن نام بدل کے بیٹھے ہوئے. یہ کام کرتے تھے وہ. اس وجہ سے ہٹلر اس وجہ سے مارتا تھا وہ. اب وہ لوگ ظاہر سے بولتے ہیں کیا مسئلے مسائل ہیں یار، ان کو کیوں مارو، یہ مسئلہ تھا اصل میں، اصل چیز یہ تھی. آج بھی یہ دیکھو وہ چیز ختم نہیں ہوگی، وہ قیامت تک چلے گی. اب ان کو پتہ چل گیا سب سے اچھی وہ منافق کو پتہ ہے کہ وہ منافق اس لیے بولتے ہیں کہ نام بدل کے بیٹھ جاتا، وہ نام بدل کے بیٹھے گا لازمی طور جھوٹ بولے گا. تم کیوں جھوٹ بول لو، وہ تو ان کا کام ہے نا منافق بننا. اب میں مسلمانوں کو بولا تم کیوں جھوٹ بول لو، جان کے جو بات کریں گے جھوٹ بولیں گے، کیوں تمہیں کیا فرق ایسا پڑ رہا ہے، تمہیں کون سا بزنس چل رہا ہے تمہارا، ان کا تو کاروبار چل رہا ہے، تو اس پر آتے قسمیں کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مال لے رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں. تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی، تم کیوں جھوٹ بول لو، کیوں ان کے پیچھے چلیں گے ہم بھی. ہمیں وہ دو چیزیں چاہیے جو ان کے کافروں کے پاس ہے، اس وجہ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، یہ وجہ ہے اصل میں.